تو میری زندگی ہے تو ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں آئرا نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے، جہاں اب آئرا نے کمیور کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے، اور یہ اس بات کی اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ کسی دن سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، کسی دن چاند دن میں نظر آ سکتا ہے، لیکن اب کمیور کبھی بھی نہیں سدھرے گا۔ اور کمیور کی ایسی گھٹیا حرکتیں دیکھنے کے بعد اب آئرا کمیور کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی، اور وہاں پر اب آئرا کوئی ایسی سیکرٹ بات دادی کو بتائے گی جس کے بعد کمیور کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ تو اب کمیور اور آئرا کے درمیان ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے آئرا اور کمیور الگ ہو جائیں گے؟ تو یہاں پر یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جہاں اب آئرا بیچاری تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کا اور کمیور کا رشتہ سدھر جائے اور اچھے سے یہ رشتہ نبھائیں، لیکن کمیور ہی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے کہ وہ اب آئرا کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کمیور اور آئرا کی کہانی تو ایک طرف، اب کمیور کی ماں نے جو سوٹا اٹھا لیا ہے، مجھے تو اس عورت کی سمجھ نہیں آتی، خود کا رشتہ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا، اپنے شوہر کو 2 جوتے اور 2 ٹانگیں مار کے باہر پھینک دیتی ہے، اپنے شوہر سے اس کی بنتی نہیں ہے، اپنی ساس کی بات سننے کے لیے اس کے پاس کان نہیں ہے، نہ ہی اپنی ساس کی کسی بات کو یہ مانتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ اس کی بہو اس کی ساری باتوں پر عمل کرے اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے رہے۔ ایون کہ کمیور جہاں پر جو کچھ بھی کرتا ہے جہاں پر آئرا کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اب آئرا بھی اب کوئی عام سی بچی تو ہے نہیں جو کمیور کی ماں کی باتیں آسانی سے سن لے، اس لیے اب آئرا نے لفظوں میں کمیور کی ماں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ بی بی تمہارا رشتہ کون سا ٹھیک چل رہا ہے جو تم مجھے نصیحتیں کرتی پھر رہی ہو کہ، اور یہی بات اب کمیور کی ماں کو بالکل بھی پسند نہیں آئی، جہاں آئرا بھی اب کمیور کی ماں کی ایسی حرکتیں دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں ہو گئی ہے، اور آخر دادی سے کہے گی کہ دادی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آنٹی چاہتی کیا ہے، روز مجھے کچھ نہ کچھ سنا دیتی ہیں جبکہ ان کا اپنا رشتہ اتنے سالوں سے خراب چل رہا ہے، میں جن چیزوں سے کمیور کو سدھارنے کی کوشش کر رہی ہوں آنٹی مجھے انہی سے ٹوک رہی ہے، یا تو آنٹی چاہتی نہیں ہے کہ کمیور ٹھیک ہو یا پھر آنٹی کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے۔ دادی یہاں پر کہے گی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئرا، اور تم بالکل بھی میری بہو کی باتیں نہ آنا، جس عورت نے آیا کہ اپنی ساس کی نہیں سنی وہاں پر تمہاری کیا سنے گی۔ تو دوسری طرف آپ کو اس کی سننے کی، آج اگر اس نے اپنا رشتہ سنبھالا ہوتا تو کمیور کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ بات کروں تمہارا اور کمیور کا آپس کا معاملہ ہے اور تم دونوں کو آپس میں ہی سولو کرنا ہوگا، ایسے میں بھی کمیور سے بات کروں گی اب وہ سدھر جائے، اور تم بھی بیٹا کوشش کرتے رہو۔ جہاں آئرا کہے گی کہ میں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے دادی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے صرف اور صرف کمیور سے تکلیف ہی مل سکتی ہے، پہلے تو وہ مجھے لفظوں سے ہارٹ کرتا تھا اور یہاں پر اس نے ہاتھ بھی استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد آئرا جیسے ہی اپنے کمرے میں جائے گی تو اس سے اس کی ماں کی کال آئے گی، اور جیسے ہی آئرا اپنی ماں کا فون یہاں پر اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آئرا بیٹا کیا ہو، تم خوش نہیں ہو اپنے گھر میں؟ جہاں آئرا کہے گی کہ پتہ نہیں لیکن میں ابھی بھی یہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی خود کو، آپ فکر مت کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اور بتائیں بابا آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ وہاں پر اس کی ماں یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے باپ کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کمیور آئرا کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ جس کے بعد جیسے ہی کار ختم ہوگی تو وہ جا کر رضوان صاحب کو یہی کہتی ہے، لیکن رضوان صاحب اس بات نہیں سنتے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھگت رہی ہے، اس نے میری بات نہیں مانی تھی، میں اس کو سمجھاتا رہا کہ کمیور کبھی نہیں بدل سکتا، لیکن اس نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، اب اس کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ کمیور تو پہلے بھی اچھا نہیں تھا۔ جہاں رضوان صاحب کہیں گے کہ اگر وہ پریشان ہے تو وہ اپنی فیصلوں کی وجہ سے ہی پریشان ہے، میں نے تو اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، لیکن اس نے میری ایک بات تک نہیں سنی۔ تو جہاں جب آئرا بیچاری پر ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت اپنا بندہ نکال کر کھڑی ہو جاتی ہے، پہلے تو اسے ستانے کے لیے صرف اور صرف کمیور ہی کافی تھا، لیکن اب کمیور کی ماں نے بھی اپنا ناگن جیسا منہ نکال کر آئرا کو ڈسنے کا سامان تیار کر رکھا ہے، اور اسی چکر میں وہ ایک دفعہ پھر فریہ کو اپنے گھر بلا لے گی، جیسے ہی وہ فریہ آئے گی تو وہ کہے گی کہ آنٹی کیا ہوا، آپ نے اتنی جلدی مجھے بلایا؟ کمیور تو ٹھیک ہے نا، ویسے تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب بھی وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے تو اس کے زبان اور دل پر صرف اور صرف فریہ کا ہی نام ہوتا ہے۔ جہاں پر کمیور کی ماں کہے گی کہ ایسا نہیں ہے، میں نے کمیور کی شادی اس لڑکی آئرا سے کر بہت بڑی غلطی کر دیا، وہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، بلکہ کمیور کو ہی وقت ٹوکتی رہتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے، کمرے سے نکال دیتی ہے، کبھی بہت ہی زیادہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں ان دونوں کے درمیان، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے، اس میں نہ صرف اور صرف فریہ تم ایڈجسٹ ہو جانتی ہو، اس لیے تم دونوں بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہو، لیکن آئرا کو تو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے اس میں، بلکہ وہ کمیور کو بھی بالکل ٹائم نہیں دیتی، اور اگر میں ایسے کچھ کہہ دوں تو کبھی کبھار تو مجھے ہی تانے دینا شروع کر دیتی ہے کہ میں کتنا سرکل میں بیٹھی ہوں اپنے شوہر
کہ اور میں نے کیوں اپنے شوہر کو کمرے سے باہر نکالا ہوا ہے، تو میں کمیار اور ایرا دونوں کو سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن یہ دونوں یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے میری بات۔ یہاں ماریا کہے گی کہ آنٹی چلیں ٹھیک ہے، میں بات کر کے دیکھتی ہوں ایرا سے، جس کے بعد مساد کی جڑ خود ہی چل کر ایرا کے کمرے میں پہنچ جائے گی اور ایرا کو دیکھتے ہی کافی زیادہ یہاں پر غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم دونوں بہت زیادہ خوش ہو گئے، اگر میں تم دونوں کے درمیان میں نہ بھی آئی تو تم دونوں کا یہی اشر ہونا تھا، تو لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ایک ساتھ، یوں کہ یہاں پر کمیار تمہارے جیسا ہے ہی نہیں، تم کسی دوسری دنیا کی لڑکی اور کمیار کسی تیسری دنیا کا لڑکا ہے، اس لیے تم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے۔ اب شادی کر کے بھگت رہی ہو جو انجام تمہارا تھا کہ ایک دوسرے کو، میں نے تم دونوں کو بلا ہی کیا کہا تھا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے سے شادی نہ کرو، لیکن شاید تم لوگوں کو اس مسئلے کو خود ہی نمٹنا تھا، تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر تم دونوں کی روز لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں بہرا جواب دینے باری ہوگی کہ کمیار اسے یہاں پر کیا کر رہی ہو، تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے گھر نہ ہونا اور میرے کمرے میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں پر کمیار ہریہ کی بھی اچھی خاصی بےعزتی کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم میرے کمرے سے نکل جاؤ، آئندہ کے بعد میرے روم میں اس طرح نہ آنا۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح کمیار کو کہتی ہے کہ تم اس فریہ کو ہمارے گھر میں اس طرح داخل نہ ہونے دیا کرو، میں تمہیں یہ آخری وارننگ دے رہی ہوں۔ تو ان میں اچھی خاصی لڑائی چلتی ہے۔ تو دوستو کیا ہوگا، کیا یہاں پر کمیار اور ایرا کے درمیان لڑائی ختم ہو پائے گی یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔